السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مقرر مدت پوری کر لی تو اپنے اہل خانہ کو لے کر چل پڑے مصر کی طرف، اور انہوں نے شیخ کو الوداع کہا اور شیخ نے الوداع کہا اور انہیں دعا دی، میرے بیٹے موسیٰ اللہ تمہیں برکت دے، اچھا بیٹی اللہ کے حوالے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ چل پڑے۔ تمام رات سرد اور اندھیری بھی تھی، اور سرد بھی تھی اوپر سے اندھیری بھی تھی۔ صحرا میں آگ کہاں، وہ دونوں کیا کریں جب انہیں آگ سیکنے کو نہ ملے اور رہنمائی کے لیے روشنی نہ ملے۔ اور اسی دوران جب وہ چل رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں تھے کہ اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھ لی تو اپنی بیوی سے کہا، ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے پاس اس کا انگارہ لاؤں یا آگ کی اطلاع پا سکوں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت شوق سے آگ کی طرف چل پڑے۔ جب اس کے پاس آئے تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دے، تو طوا کے مقدس وادی میں آ۔ کہاں؟ طوا کی مقدس وادی میں۔ اسی جگہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور ان کی طرف وحی کی، اور میں نے تجھے چن لیا ہے، تو غور سے سن جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے، یقیناً میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میری ہی بندگی کرو اور نماز قائم کرو، میری یاد کے لیے، بلا شبہ قیامت آنے والی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی جسے وہ اٹھائے رکھتے اور اس سے مدد لیتے تھے۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی وضاحت سے اور سادگی سے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تفصیل سے اس لاٹھی کی فوائد گننے لگے، اس لیے کہ انہوں نے چاہا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر لیں اور باتیں لمبی ہو جائیں۔ انہوں نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور میں اس سے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور میں اس سے اور بھی کام لیتا ہوں۔ فرمایا، اے موسیٰ، اسے زمین پر پھینک دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پھینک دیا تو اچانک وہ لاٹھی سانپ ہے، دوڑتا ہوا سانپ۔ اللہ نے فرمایا، اسے پکڑ لو اور مت ڈرو، ہم اسے پہلی شکل میں لوٹا دیں گے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دوسری نشانی عطا کی گئی، وہ سفید ہاتھ کی نشانی ہے۔ اللہ نے فرمایا، اور اپنا ہاتھ اپنے بازو سے ملا لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اپنا ہاتھ اپنے بازو سے ملا لو، وہ چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی عیب کی، یہ دوسری نشانی ہے۔ اب فرعون کے پاس جادو سرکش۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنا کام شروع کریں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کی، یقیناً فرعون نے ملک میں فساد برپا کیا، یقیناً فرعون کی قوم نے اللہ کو انکار کیا، یقیناً فرعون کی قوم نے اللہ کی زمین پر فساد برپا کیا۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ زمین میں فساد پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کی قوم کے پاس جائیں، یقیناً وہ نافرمان تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف کیسے جائیں اور اس ظالم کا سامنا کیسے کریں؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جس نے کل ایک کبتی کو قتل کر دیا تھا، اور کل زیادہ دور نہیں ہے وہ وہی تھے جو مصر سے خائف نکلے تھے کہ کہیں پہچان نہ لیں، ان کو پہچان لے، اسے پولیس والے پہچان لیں، اسے محل لے جائیں یا اسے محل والے پہچان لیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے موسیٰ، تو پریشان نہ ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، یقیناً میں نے اس میں ایک شخص کو قتل کیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے بھی قتل نہ کر دیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا ذکر بھی کیا کہ میری زبان میں لگنت ہے، اٹک اٹک کے بولنا، لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اور اس سب کچھ کے باوجود بھی چاہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جائیں۔ اور جب پکارا تیرے رب نے، اے موسیٰ، ظالم قوم کے پاس جاؤ، یعنی فرعون کے پاس، کہ وہ کیوں نہیں ڈرتے؟ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اے میرے رب، مجھے اندیشہ ہے وہ مجھے جھٹلائیں گے، میرا سینہ تنگ ہے اور میری زبان چلتی نہیں، میرے ساتھ ہارون کو بھیجیے۔
اور ان کا مجھ پر ایک گناہ ہے، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، میں تمہارے ساتھ سننے والا ہوں۔ دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو یقیناً ہم اللہ رب العزت کے رسول ہیں، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا حکم دیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایک حد تک اپنے دشمنوں کے ساتھ نرم اور رویہ اختیار کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔ تم دونوں اس سے نرم بات کرنا، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے۔ آپ فرعون کے پاس گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس آئے اور اس کی مجلس میں کھڑے ہو گئے اور اسے اللہ کی طرف دعوت دینے لگے۔ وہ ظالم موسیٰ کی جرأت سے غضبناک ہوا اور تکبر سے کہنے لگا، اے نوجوان، تو کون ہے؟ تو کون ہوتا ہے کہ میری مجلس میں کھڑا ہو کر مجھے نصیحت کرے؟ کیا تو وہی لڑکا نہیں جس کو ہم نے دریا سے نکالا تھا؟ کیا ہم نے بچپن میں تیری پرورش نہیں کی تھی اور تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہم میں نہیں گزارے تھے، اور تم سے جو کارنامہ کیا وہ تم ناشکرے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی باتوں سے نہ ناراض ہوئے اور نہ اسے جھٹلایا، نہ انکار کیا، نہ معذرت کی، بلکہ بڑی وضاحت اور وقار سے جواب دیا۔ فرمایا میں نے اس وقت وہ کام کیا جبکہ میں بے خبروں میں سے تھا، پھر میں تم سے بھاگا جب میں نے تمہارا خطرہ محسوس کیا۔ میرے رب نے مجھے سمجھ عطا کی اور مجھے رسول بنا دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور فرعون تو مجھ پر تربیت کا احسان جتاتا ہے، لیکن تو یہ نہیں دیکھتا کہ میں تیرے ہاتھ کیوں لگا، اور تیرے لیے کیسے ممکن ہوا کہ تو میری تربیت کرے؟ تو اگر بچوں کو قتل کا حکم نہ دیتا تو میری ماں مجھے دریائے نیل میں نہ پھینکتی اور نہ میں تیرے ہاتھ لگتا۔ اور کیا یہ تیرے ظلم اور سختی کے پہلو احسان ہے جس کا تم تذکرہ کرتے اور گناتے ہو؟ تو نے میری پوری قوم کے ساتھ گدھوں اور چپاہوں جیسا سلوک کیا، اور تو انہیں کتوں کی طرح دھتکارتا ہے اور تو انہیں بدترین سزا دیتا ہے۔ اب یہ تیری کون سی مہربانی ہے کہ تو نے اس میں سے ایک بچے کی کفالت کر دی جو کہ جہالت اور غلطی کی بنا پر ہوئی؟ اور یہ کوئی احسان ہے جو تو مجھے جتلاتا ہے؟ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کو اللہ کی طرف دعوت دینے لگے۔ فرعون عاجز آ گیا اور اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ اس نے جان چھڑانا چاہی، کہنے لگا، یا رب العالمین، کیا ہے جس کا میں تجھے تذکرہ کرتے ہوئے سنتا ہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس سب کا رب اللہ ہے، رب العالمین ہے۔ اگر تم یقین کرو۔ اس جواب سے فرعون غضبناک ہوا اور اس نے چاہا کہ اہل مجلس میں غضبناک کو اور تعجب کرے۔ اس نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا، تم سن رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات ختم نہ کی بلکہ فرعون پر ایک دوسری چوٹ لگائی۔ فرمایا، وہ تمہارا اور تمہارے پہلے آباء و جداد کا رب ہے۔ فرعون غصے سے آگ بنگولا ہو گیا اور صبر ہی نہ کر سکا، سارا صبر اس کا ختم ہو گیا۔ کہنے لگا، بے شک تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ حاقل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات جاری رکھی اور فرعون پر ایک تیسری چوٹ ماری۔ فرمایا، وہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا بھی رب ہے، اگر تمہیں کچھ عقل ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سے تلخ موضوع سے ہٹانا چاہا اور فرعون نے اپنے سرداروں کو غضبناک بھڑکانا چاہا۔ کہنے لگا، پہلے زمانے کے لوگوں کا کیا حال ہے؟ فرعون نے سوچا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ تو وہ حق پر تھے تو میں کہوں گا کہ وہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور اگر موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ گمراہی اور حماقت میں مبتلا تھے تو اہل مجلس ناراض ہوں گے اور کہیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارا باپ دادا کو گالی دی ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے زیادہ عقلمند تھے اور اپنے رب کی طرف سے نور کے راستے پر تھے۔ آپ نے فرمایا، اس کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں ہے، نہ میرے رب کو غلطی لگتی ہے اور نہ میرا رب بھولتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی بات شروع کی جس سے فرعون بھاگتا اور جان چھڑاتا تھا، نہ میرے رب کو غلطی لگتی ہے نہ وہ بھولتا ہے، وہی جس نے تمہارے زمین کو بچھونا بنا دیا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے اور آسمان سے پانی اتارا۔ فرعون یہ باتیں سن کر حیران رہ گیا اور پریشان ہو گیا اور اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے وہی کہا جو بادشاہ ایسے وقت میں کہتے ہیں جب وہ عاجز آ جاتے ہیں اور غضبناک ہوتے ہیں۔ اس نے کہا، اگر تو نے میرے علاوہ کسی کو معبود بنا لیا تو تجھے جیل میں ڈال دوں گا۔